الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 31 مئی بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن پاک ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا مختصر درس ہے مگر سمجھنے والا ہے۔ کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جنت میں کیا کیا عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور کافروں کی سزا کیا ہوگی، نیک عملوں کی جزا کیا ہوگی۔ اب آگے چونکہ پیچھے اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے تو وہ بھی صحابہ کرام کی تسلی کے لیے تھا، اور یہ واقعہ بھی صحابہ کرام کی تسلی کے لیے ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان فرمائیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، ہم نے دیے تھے ان دونوں میں سے ایک کو، جنتین، باغ، من اعناب، دو باغ کھجوروں کے، وحفظناہما بنخل، اور باڑ بنا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کھجوروں کی بیل ہوتی ہے یہ زمین پر نہیں ہوتی، یہ کسی سہارے پر اوپر ہوتی ہے، تو نیچے انہوں نے چھپر کھڑے کیے، اوپر انگوروں کے دو باغ بڑے بڑے، اور اس کی جو باڑ تھی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہم نے اس کو بنا دیا کھجوروں کے درختوں کو۔ اب ارد گرد باڑ کیا ہے؟ کھجوروں کی درخت۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ہم نے باڑ بنا دی ان دونوں باغوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتی۔ میں نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے زمیندار تھے ان کے جو کنوں کے باغ ہوتے تھے یا جو امرودوں کے باغ ہوتے تھے، ان باغوں کی زمین پر کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ ادھر فصل وہ آ رہی ہے پھلوں کی، اور ادھر کوئی بولو تو صحیح، وہ زمین کی زراعت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اوپر کھجوروں کے دو باغ، ارد گرد اوپر دو انگوروں کے باغ، ارد گرد کھجوروں کی باڑ، اور نیچے کھیتی اگ رہی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور یہ دونوں باغ اپنے پھل لائے، اور ولم تظلم منہ شیئا، اور کوئی چیز کی کمی، یعنی فصل بھی پوری آ رہی ہے، انگوروں کے پھل بھی پورے آ رہے ہیں، اور وہ جو کھجوروں کے پھل ہیں وہ بھی پورے آ رہے ہیں۔ اب رہا کہ کھیتی باڑی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہر، یعنی اسی فصل میں سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے، نہر جاری کر دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ان باغوں کے علاوہ بھی اس کا بڑا مال تھا، وہ بڑا مالدار تھا۔ یہ ثمر کی جمع ثمر ہے، ثمرۃ ان کی جمع ثمر ہے، اور ثمر ان کی جمع ثمار ہے، ثمار ان کی جمع ثمرن ہے۔ تو یہ آ رہا ہے، تو یہ جو لفظ آ گیا نا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، باغ تو گنا دیے انگوروں کے، کھجوروں کے، کھیتی باڑی، نہر بھی، تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بڑی اولاد تھی، بڑے نوکر چاکر تھے، ٹھاڑ باڑ تھی ایک آدمی کی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو یہ مالدار کہنے لگا اپنے دوست تھے، وہ دوست کون تھا؟ غریب تھا مگر مسلمان تھا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، کہنے لگا اپنے دوست سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، محاورے کے طور پر، گپ شپ کے طور پر اس سے باتیں کرتے ہوئے، بحث مباحثہ کرتے ہوئے کہ انا اکثر منک، میں کثرت میں ہوں تجھ سے، مالاً، مال میں بھی، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں نفر میں بھی تجھ سے زیادہ، یعنی میرے پاس مال بھی بہت ہے اور میرے پاس نوکر چاکر آل اولاد بھی بہت ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اسی طرح باتیں کرتا کرتا نا اپنے باغ میں داخل ہو گیا۔
اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور یہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے، بولیے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے وہ تکبر کے بول بول رہا ہے ساتھی سے، تکبر کے بول بول رہا ہے دوسرے مسلمان سے، پر اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ ہر متکبر کے تکبر کا ظلم اپنی جان پر ہے، اگرچہ وہ اس وقت بڑا خوش ہو رہتا ہے کہ میں دوسرے پر اپنی ایفیشنسی قائم کر رہا ہوں، میں دوسرے پر اپنی بڑھائی قائم کر رہا ہوں، مگر اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ قال، کہنے لگا، میں اظن ان تبید هذه ابدا، کہ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ میرا یہ باغ جو سرسبز و شاداب ہے یہ بھی کبھی برباد ہوگا، میری دولت یوں ہی رہے گی۔ عجیب بات ہے جناب، کسی کو چپڑا سی لگا دو نا تو وہ بھی اپنی اس چپڑا سی پن میں سماتا اس میں چوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑے بڑے چودھری ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، ان میں تکبر کم ہوتا ہے اور نوکروں میں آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں چوکی دار کا تکبر دیکھیں، آپ کسی کالج میں چلے جائیں گیٹ کیپر کا تکبر دیکھیں، تو یہ پتہ نہیں کرسی میں کیا نشہ ہے۔ مسٹر بھٹو صاحب کہا کرتے تھے مائی چیئر از پاورفل، او مولویوں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، بٹ دا چیئر کوڈ ناٹ سروائیو ہم، مگر وہ کرسی اس کو بچا، وہ کرسی ویسے کی ویسی رہی اور بھائی صاحب چڑھ گئے پھندے پہ۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا جو کہتے تھے جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ہم مر جائیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، وہ کوئی شراب پیتے ہوئے نہیں پکڑا گیا، مگر سارے ہی بھاگ گئے، تھوڑا سا ڈنڈا آیا، گرمی کی جیل تھی، اور یہ چونکہ سارے حرام کھانے پر تلے ہوئے تھے، یہ سب حرام کی عیش اور مستی میں رہنے والے تھے، رہنے والیاں تھیں، سب بھاگ گئے، اور خان صاحب بیچارہ اکیلا آزادی کا درس دے رہا ہے۔ بہرحال سدا بادشاہی صرف اللہ کی، بولو بھائی سدا بادشاہی صرف ہم نے تو بھٹو کا غرور بھی دیکھ لیا، نواز شریف کی مستیاں بھی دیکھ لیں، مگر آج سکا بھائی وزیر اعظم ہے اور وہ باہر بیچارہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پر پاکستان میں آنا نصیب ہے۔ اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ بیٹی کو لیڈر بنا دیا ہے، اور اس سے بڑی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ پچھلے دنوں تقریباً 300-400 علماء جمع ہوئے ہیں نواز شریف کی بیٹی کا خطاب سننے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس قدر حیا باختہ مولوی ہو جائیں اور اس قدر علم کے دشمن مولوی جاہل، اور یہ سب دجال کے چیلے جو مریم نواز کو سن سکتے ہیں، دجال کے تو بالکل مرید ہو جائیں گے، دجال تو اس سے بہت تکڑا ہوگا، اور ان کو دیکھ کر میں پانی پانی ہو گیا، اتنی اتنی بڑی داڑیاں اور جناکے پہ بڑی بڑی دستاریں، اور آئے کس لیے؟ صاحبہ کا خطاب سننے۔ اور ایک مولوی صاحب نے اسلام آباد میں جلوس نکالا عدلیہ کے خلاف، اور سارے ہی مولوی، اور خطاب نواز شریف کی بیٹی کر رہی ہے۔ اس مولوی فضل الرحمان کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، پر اس کو عزت کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ بہرحال ہم نے تو بارہا مولانا فضل الرحمان سے کہا داڑھی اتار دو، پگڑی اتار دو، سیدھے سیدھے تم بھی ان میں سے ایک ڈرامے باز ہو، یہ ٹھگی کی داڑھی اور ٹھگی کی پگڑی باندھ کے کیوں اسلام کے لبادے کو اور جمعیت کو اور علماء کو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے حیا عطا فرمائے، سب کہو آمین۔ یقین کرو، مجھے یقین نہ آئے 400 مولوی بیٹھا ہے اور وہ آدھے دوپٹے والی خطاب کر رہی ہے علماء کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کرے وہیں زمین کھل جاتی اور یہ سارے مولوی غرق ہو جاتے، اس سے یہ بہتر تھا جس کا خطاب انہوں نے سنا۔ بہرحال جی وہ کہنے لگا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ میرا باغ بھی کبھی برباد ہوگا، میری بادشاہی ایسے ہی رہے گی، ایسے ہی رہے گی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ یہ ایسے مولویوں نے ڈراوے قائم کر رکھے ہو قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے۔ شیخ پورے میں ایک بڈھا کھوسٹ مجھے ملا، بڑھاؤ، اور کہنے لگا قاری صاحب یہ 1400 سال گزر گئے، ڈرا ڈرا مار چھڈیا جے کتنے قیامت ہے؟ میں کہتے تو مرن لگے ہیں، اللہ کو ہی پوچھ لئی، فرشتے تین گرز مار مار کے دسن گے۔ میں نے جو اس کو اس وقت کہا، یہ تو نہیں کہا تھا، یہ تو دل میں تھا، میں نے اس کو کہا کہ جب آپ کی سانسیں ٹوٹ جائیں گی سمجھو قیامت آ گئی۔ بولو بھی قیامت ہے آ گئی۔ اچھا جی،
آگے کیا ہے جناب؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر کبھی قیامت بپا ہو بھی گئی نا بفرض محال، مجھے وہاں لوٹا دیا گیا تو اس سے بہتر اللہ مجھے وہاں بھی دے گا. اچھا دنیا داروں کا یہ بھی بڑا فنڈ ہے، وہ کہتے ہیں ساڑیاں اتنے بھی موجہ نے تھے اگے بھی. اصل میں یہ یہودیوں کا نظریہ ہے. آپ سورہ بقرہ میں پڑھ لیں، وہ کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اگر کبھی جانا بھی پڑا تو ایسے ہی تھوڑے دن، بس 2-4 دن، پھر واپس آ جائیں گے. تو یہ ہر دنیا دار کو یہ نشہ ہوتا ہے. قال له صاحبہ، کہنے لگا اس کا یار دوست جو مسلمان تھا، وہو یحاورہ، کہنے لگا اوے یار یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے. بحث مباحثے میں اب جواب دیا نا اس نے، اکفرت بالذی، اور تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے، الذی خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اول تو مٹی سے بابا آدم پیدا ہوا ہے، اور ثم من نطفۃ، پھر ایک ٹپکتے ہوئے پانی کے قطرے سے نطفے سے تجھے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے پانی کے قطرے سے پورا مرد بنا دیا. اس کا انکار، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بی ابدا. لیکن اصل میں لیکن انا ہے، وہ کہتا ہے، کہنے لگا کہ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میرا تو وہی اللہ رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور اس کا کوئی شریک ہے، بولو تو صحیح نا، نہیں، اس کا کوئی شریک ہے نہیں ہے، میرا تو وہ رب ہے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو قل، تو کہتا ما شاء اللہ، بولو جی ما شاء لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ اور لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہائے ہائے، کبھی کوئی پریشانی ہو نا، بیماری ہو، ذہنی ٹینشن ہو، اللہ کی قسم یہ جملہ پڑھا کرو، بڑا مزہ آتا ہے. نہ ماشاء اللہ ہے نا، کہہ دو جو اللہ چاہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، بڑا ہی مزہ آتا ہے. مشکل میں یہ جملہ پڑھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دل پر ٹھنڈک رکھ دی ہو. ہائے ہائے، لا قوت الا باللہ، ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں. اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں، اقل منک مالا وولدا، ان ترانی انا اقل منک مالا، تو جو مجھے دیکھ رہا ہے نا کہ میرا مال بھی کم ہے اور میری اولاد بھی کم ہے، تو یاد رکھ فعسا ربی، ہو سکتا ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تیرے باغوں سے بہتر مجھے عطا فرما دے. چاہے تو دنیا میں عطا کر دے، اور چاہے تو یا پھر اللہ مجھے دونوں جہانوں میں عطا کر دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے اس باغ سے اتار دے، تیرے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت آ جائے. یہ حسبانۃ کی جمع ہے، اور اس کا معنی بجلی کی کڑک. ہو سکتا ہے تیری باغ پر آگ پر سے کوئی آسمانی آفت آ جائے، بجلی کی کڑک آ جائے، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، اور پھر یہ تیرا باغ جو ہے نا ہو جائے چٹیل میدان. بولو ہو جائے چٹیل ہے، وہ جو باہر والا سین ہے نا مسجد کا، اب اس میں پھسلن ہے بارش کی وجہ سے، تو اس میں جس میں پاؤں پھسلے اس کو کہتے ہیں صعیدن زلقا. صعیدن سواد کے ساتھ ہے، ہو جائے تیرا یہ باغ چٹیل میدان، نہ نہر رہے، نہ کھجورے رہے، نہ تیرے انگور رہے، کچھ بھی نہ رہے. او یصبح ماؤها غورا، یا یوں ہی جذب ہو جائے ماء غورا، اس کا پانی زمین کی گہرائی میں. یعنی یہ جو تیری نہر وہر چل رہی ہے نا، اور تو بڑا چوڑا ہو رہا ہے کہ نہری ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پانی نیچے ہی اتر جائے. فلن تستطیع له طلبا، اور تو تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز حاصل نہ کر سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ
فرمایا کہ پھر واقعی اس پر آفت آ گئی. بولو واقعی اس پر آفت ہے. بس اوقات اللہ والے جو کہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے. بولو جی اللہ والے جو کہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آئے جیل میں، سورہ یوسف میں سنا چکا ہوں. ایک نے کہا جی میرے خواب کی تعبیر بنائے، اس نے خواب بتایا، فرمایا تجھے پھانسی لگے گی. دوسرے نے خواب بتایا، اس کی تعبیر، فرمایا تو اپنے نوکری پر بحال ہوگا، تو اپنی نوکری پر بحال ہوگا. وہ دونوں تعبیر سن کے کہنے لگے جی ہم نے تو مذاق کیا ہے، ہم نے تو مذاق کیا ہے، ایسا واقعہ تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، جو میں نے کہا وہ ہو کر رہے گا، اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ ہو کے رہا. تو یہ ایمان والے نے کہا ایسا ہی ہو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اوئے ہوئے ہوئے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ہے، آناب نہیں آیا، نخل نہیں آیا کہ کھجوروں پر، نہیں، اس کا مال، اولاد، وہ جو اس کی جمع پونجی تھی، سب کچھ اللہ کہتا ہے میں نے برباد کر دیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ جب صبح آیا اور اس نے دیکھا تو يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، یوں پریشانی میں نہیں دیکھا بندے یوں ہاتھ ملنا، ہاتھ ملتا رہ گیا. اللہ کہتا ہے وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. الا ما انفق فیہا، اس پر جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا یا اولاد پر خرچ کیا تھا سب کچھ لٹ گیا. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گرا پڑا تھا اپنے چھپروں پر. یعنی آپ یوں سمجھے جو وہ کھجور کی چھت ہے تو نیچے، انگور ہے تو نیچے، نہر شہر سب فنا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، تو کہنے لگا ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا، ہائے کاش میں نے شرک کیا ہی نہ ہوتا. اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو شرک کون سا ہے؟ ان آیتوں میں آیا ہے کہ اس نے بت کی پوجا کی؟ یار بولو تھوڑا سا، پھنس کے بولتے لیا کرو. آیا کہ اس نے کوئی مندر بنایا ہوا تھا، اس نے کوئی مورتی بنائی ہوئی تھی؟ یہ شرک کیا تھا حضرات؟ یہی دجالی فتنہ ہے. شرک کیا تھا؟ اس کو اعتماد علی الاسباب تھا، اسباب پر اعتماد تھا، رب پر اعتماد نہیں. سمجھے آپ؟ یہ دجالی تہذیب کی جڑ ہے. بولو دجالی تہذیب کی، ہم یوں کریں گے یوں ہو جائے گا، ہم آئندہ سال یوں کریں گے یوں ہو جائے گا، ہم یوں بجٹ میں یوں لائیں گے یوں ہو جائے گا. تو آپ کا ملک 75 سال سے چند تہذیبی ٹولوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ دجالی تہذیب کے علمبردار ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے معاشی نظام میں اللہ کی بات ہے، بولو تو صحیح نا، کبھی کسی حدیث کا سہارا، کبھی کسی آیت کا سہارا، کبھی کسی دیانت کا سہارا نہیں لیا. کبھی کسی وزیر نے آ کے درس دیا وہ توبہ کرو، جھوٹ بند کر دو، ملاوٹ بند کر دو، نہیں، یہ ان کے فنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں IMF کی قسط آئے گی سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اوپر رب بھی ناراض ہے اور نیچے IMF بھی راضی نہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. کیا کہتے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب ان کی حالت وہ ہو چکی ہے. اس وقت دنیا میں اسلحے کی جنگ کم ہے اور معیشت کی جنگ. جس ملک کی معیشت مضبوط ہے وہ ملک تکڑا ہے، اور جس کی بولو بھائی معیشت مضبوط نہیں وہ ملک بھی مضبوط ہے. تو ہم معاشی طور پہ تو بہت کمزور ہو چکے ہیں. صرف انڈیا کو ڈرانے کے لیے ایٹم بم رکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی برابری ہے تو صرف انڈیا کی ہے، اور کسی ملک کے سامنے ہماری کوئی اوقات ہے نہیں ہے. اور یہ دجالی تہذیب کے علمبردار ہیں. اس آدمی کو جس پر بربادی آئی، تباہی آئی، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا شرک یہ تھا کہ میرا باغ، میرا مال، میری دولت، یہ شرک تھا جناب. اب اس کو یاد آیا تو کہنے لگا کاش میں شرک نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نہ رہی تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ کسی سے بدلہ لینے کے قابل تھا.
کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہا. اور آگے اللہ نے کمال کر دیا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، اور یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ کے لیے ہے. کسی کو بڑھانا، گھٹانا، امارت، غریب، غربت، یہ سب کچھ بولو کس کے پاس ہے بھائی؟ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں بہتر ہے عقبہ، آخرت، بہتر انجام ہے. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی. ایک مسلمان، تو مسلمان کا اعتماد کس پر تھا؟ اس نے کیا کہا؟ فعسیٰ ربی، کہ امید ہے کہ میرا رب، بولو میرا رب. اس نے سیدھا سیدھا کہا کہ بھائی میرا جو رب ہے نا وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کا جملہ کیا تھا جناب؟ وہ ذرا سن لیں. اس نے کہا کہ بھائی فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب تیرے باغوں سے مجھے بہتر عطا فرما دے. تو یہ ہے مسلمان کی پہچان. وہ تنگ دستی میں ہو تب بھی امید کس پر؟ وہ خوشحالی میں ہو تو امید کس پر؟ اور ساڑی ماشاءاللہ ایڈی بد نصیب اور اس قدر دجالی تہذیب کی علمبردار قوم بن چکی ہے کہ اگر ان کو کرکٹ کا میچ بھی جیتنے کو مل جائے اس پر بھی گانے گائیں گے، اور موبائل بیچنا ہے اس پر بھی گانے، ببل کی مشہوری پر گانے. اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ شاہد افریدی جیسا کپتان اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ ناچ ناچ کر، گا گا کر ببل کی مشہوری دے رہا ہے. تو پتہ چلا یہ دجالی تہذیب کے علمبردار ہیں. اور جو پورا مومن، پورا مسلمان، وہ غربت میں رب سے گھبراتا نہیں اور خوشحالی میں اتراتا نہیں. وہ خوشحالی ہو تب بھی رب سے جڑ کے رہتا ہے، تنگ دستی، غربت ہو تب بھی رب سے امیدیں قائم رکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہی مسلمان والا عقیدہ عطا فرمائے اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.